الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وولي من الذل وكبره تكبيرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فلما پس جب بلغ معه السعي اس کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا قال یا بنی حضرت ابراہیم نے کہا اے بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک. میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى. اے بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. کہا اے ابو جی آپ کر گزریے جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما وتله للجبین. جب دونوں تیار ہو گئے اور انہوں نے باپ نے بیٹے کو زمین کے پر لٹا دیا. ونادیناہ ان یا ابراہیم. ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا. تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. ان هذا لهو البلاء المبین. بے شک یہ بہت بڑی
سورہ صافات 23واں سپارہ، اس کا ایک رکوع با ترجمہ تلاوت کیا ہے۔ اسی موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سچ جان کے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے متعلق ارشاد فرمایا، اول ما نبدأ فی یومنا ھذا نصلی ثم ننحر۔ فرمایا سب سے پہلا کام آج عید کے دن ہم جو کریں گے وہ نصلی، وہ ہم نماز پڑھیں گے، ثم ننحر، پھر ہم قربانی کریں گے۔ نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے قربانی نماز پڑھنے سے پہلے کر لی، اس کی قربانی نہیں ہوگی بلکہ عام صدقہ ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ترتیب کو غلط کیا ہے۔ ترتیب میں پہلے نماز ہے، اس کے بعد قربانی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے خود قربانی کرنے کا حکم دیا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور اللہ کے رسول کسی سے بھی کرواتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹوں کو نہر کیا، 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے نہر کیا، اور باقی ڈیوٹی پھر نبی پاک نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی لگائی۔ بلکہ رسول اللہ نے تو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خاتون قربانی کرنا چاہتی ہے تو وہ قربانی اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے۔ عورتوں کو حکم دیا کہ عورتیں بھی اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے خود ذبح کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹیاں تھیں، ان کی بیٹیاں قربانی اپنے ہاتھ سے خود کیا کرتی تھیں۔ تو اس لیے اتنا انسان کے اندر جذبہ اور اس قدر زیادہ دل اور گردہ ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ قربانی کسائی کر رہا ہے اور صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ کچھ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد، اے اللہ یہ قربانی قبول فرما محمد کی طرف سے اور محمد کے اہل و عیال کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی کیا کرتے تھے تمام گھر والوں کی طرف سے، تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اب لوگوں کو کیوں یہ دکھلاوا بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں۔ رسول پاک کے دور میں تو سارے گھر والوں کی طرف سے، کوئی امیر ہوتا تھا یا غریب ہوتا تھا، ایک ہی قربانی کی جاتی تھی۔ ابھی یہ کہتے ہیں نہیں بھائی بڑے امیر ہیں، ان کے اتنی آمدنی ہے، دیکھو یہ ایک قربانی کر رہے ہیں، بھائی ایک ہی کرنی ہے۔ واجب جو قربانی ہے، ضروری جو قربانی ہے، وہ ہر گھر والوں کی طرف سے جو ایک کچن میں کھانا پکتا ہے جن کا، ان کی طرف سے ایک ہی قربانی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ اکبر، ایک قربانی اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اور اللہ اکبر، قربانی کا گوشت اور قربانی کا خون، اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن میں فرمایا لن ینال
بلکہ اللہ تو تمہارے دل کا تقویٰ اور پرہیزگاری دیکھنا چاہتا ہے۔ قربانی کو اچھے انداز سے ذبح کرنا، چھری کو اچھی طرح تیز کرنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنتان حفظتہما من رسول اللہ، دو چیزیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی پکی سیکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کو لکھ دیا ہے، احسان کو لکھ دیا ہے۔ اگر تم قتل کرنا چاہو کسی کو تو وہ بھی اچھے طریقے سے، ذبح کرنا چاہو تو وہ بھی اچھے طریقے سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چھری کو اچھی طرح تیز کرو۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی مؤنث کی قربانی کرتا ہے، اونٹنے کی قربانی کی ہے، بھیڑ کی قربانی کی ہے، بکری کی قربانی کی ہے، گائے کی قربانی کی ہے، اس قربانی کرتے ہوئے اس کے پیٹ سے بچہ آ گیا ہے، اب بچہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ذبح کی ہوئی قربانی کا بچہ حلال ہی حلال ہے، وہ مردہ بھی پیدا ہو پھر بھی حلال ہے، کیونکہ اس کی ماں کے ذبح کرنا اس کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک نے فرمایا کلوا واطعموا وادخروا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، مہاجرین بھی مکہ سے آئے تھے، حالات بڑے ٹائٹ تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملا کرتا تھا کئی کئی روز تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جمع رکھنے اور گھر رکھنے سے منع فرما دیا، لیکن جب حالات کشادہ ہو گئے تو رسول پاک نے فرمایا کلوا واطعموا وادخروا، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور تم قربانی کے گوشت کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسروں کو نہ کھلاؤ، سارے ہی ذخیرہ کر لو، جیسے ہمارے ہاں عام رواج ہے، فریزر بھرے ہوئے ہیں۔ عید سے پہلے عید سے پہلے گوشت باہر سے لایا جاتا ہے اور برف فریج سے نکالی جاتی ہے، اور عید کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے؟ عید کے بعد گوشت فریج سے نکالا جاتا ہے اور برف فریج سے لے کے آئی جاتی ہے، کیونکہ فریج میں اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی کہ وہاں پر برف کے لیے ایک کونا رکھ لیا جائے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے قربانی کا گوشت رکھنے کی، لیکن اتنی بھی نہیں جتنی ہم نے بنا لی ہے، اتنی بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسائی کو اس کی اجرت میں نہ کھال دو نہ گوشت دو، بلکہ اس کی اجرت دو۔ گوشت بھی کسائی کو نہیں دینا، کھال بھی کسائی کو نہیں دینی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جب قربانی کرو کھال کسائی کو نہیں دینی، وہ لگا یار اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کھال کا بھی وہی مصرف ہے جو گوشت کا مصرف ہے۔ جس طرح گوشت اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اسی طرح کھال بھی عزیز و اقارب کو، کسی دوست کو، پہلے تو ہم کہتے تھے مجاہدین کو دو، مدارس میں دو، اور انہیں پتہ کی کیتا کھال کا ریٹ کوئی نہیں، ان کو اب 100 روپے کی
ذبح کرنے کی وجہ یہ بیان کیا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے علی جب تک تم زندہ رہو ایک قربانی تم میرے نام کی کرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی ایک اپنے نام کی اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جو دنیا سے چلا جائے اس کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی ایک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے مولا یہ قربانی قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے۔ ایک قربانی میں ساری امت کو شریک فرمایا۔ اب وہ امتی بھی اس میں آگے جو پہلے فوت ہو چکے تھے، جو حضور کے وہ امتی جو پہلے فوت ہو چکے تھے وہ بھی آگے۔ اس لیے قربانی فوت شدگان کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قربانی ایسا عمل ہے جو سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قربانی والا عمل قبول بھی اس کا ہوگا جس کی قربانی اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ جو رسول پاک نے ہدایات دی ہیں وہ پوری کرنا ضروری ہے، اس لیے کرنا ضروری ہے کہ نبی پاک نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی بھی نیکی کا عمل کیا اس پر میں محمد کی مہر نہیں ہے، فہو رد، اللہ کے دربار میں وہ عمل مردود ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دربار میں قبولیت کے لیے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ بھائی تو نہ کرنا ہے، تم کہو یا نہ کہو، مجھے رسول پاک نے کہا ہے، حضور کا حکم ہے، اس لیے تو نہیں کروں گا، چاہے جو بھی ہو جائے، چاہے جیسا بھی ہو، فتویٰ جیسا بھی ہو، کام وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ نبی پاک کے بارے میں تو مالک کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کیا تیرے پاس آئی ہے خبر ڈھانپ لینے والے کی طرف سے؟ بہت سارے چہرے اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، نیکیاں کر کر کے تھکے ہوں گے، نیکیاں کر کر کے تھکے ہوں گے۔ اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود تصلی نارا حامیہ، ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے مالک کا یہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کی نیکی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں تھی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، نماز پڑھنے لگو، قربانی کرنے لگو، حج کرنے لگو، رکوع کرنے لگو، قیام کرنے لگو، قربانی کرنے لگو، کوئی نیکی کا کام کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ اس کام کے بارے میں رسول پاک کی میرے لیے ہدایت کیا ہے، ورنہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ ساری رات بندہ کھڑا رہے، ایک ٹانگ پر کھڑا رہے اور پاؤں سوج جائے، رو رو کے آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائے، اگر کام رسول پاک کی سنت کے مطابق نہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، تو وہ بالکل فارغ ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایک پائی پیسے کا فائدہ نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ
نیکیاں کرنے والے قیامت والے دن افسوس کے ساتھ اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے. یقولون وہ کیا کہیں گے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے یہ نیکی اللہ کے رسول کے نقش قدم پر کی ہوتی. میرے بھائیوں، قربانی بڑا ہونا چھوٹا ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5 لاکھ کی ہونا یا 50,000 کی ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ قربانی رسول اللہ کی ہدایات کے مطابق ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ قربانی رزق حلال سے ہو، حلال پیسے سے ہو، حلال پیسے سے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور اللہ قبول بھی مال وہ کرتا ہے جو کیا کون سا مال ہوتا ہے پاک. اللہ پاک مال قبول فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ سفر پر جا رہا ہے، اس کی جیب کٹ گئی ہے، اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، افطاری کا وقت ہے، یہ بڑا گندا مال ہے، بڑا برا حال ہے اس کا، مظلوم بھی ہے، روزے دار بھی ہے، مسافر بھی ہے. یہ تینوں وہ بندے ہیں کہ جن کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، کوئی چیز رکاوٹ حائل نہیں ہوتی. مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، روزے دار کی دعا جب افطاری کا وقت ہے، اب تینوں چیزیں ایک بندے میں پائی جاتی ہوں. نبی پاک نے فرمایا اب یہ اللہ سے دعا کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بالوں میں مٹی اور گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. جبکہ تینوں باتیں اس میں پائی جاتی ہیں. یا رسول اللہ کیوں قبول نہیں فرماتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا بھی حرام پیسوں کا، اس کا پینا بھی حرام پیسوں کا، اس کے جسم کی بناوٹ گوشت پوست وہ بھی حرام پیسوں سے بنا ہے. اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں، قربانی کرنے سے پہلے، قربانی کے بے عیب ہونے کو دیکھنے سے پہلے، قربانی جن پیسوں سے خریدتے ہو وہ پیسے بھی بے عیب ہونے چاہیے، وہ پیسے بھی حلال ہونے چاہیے. اللہ اکبر، وہ پیسے بھی ایسے حلال اور طیب ہو، نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو، رزق حلال ہو. اور نمبر 3 بیان کرنے لگا ہوں، نیت میں اخلاص ہو، نیت میں اخلاص ہو، ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو. اس وقت اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ نیت میں اخلاص پیدا کیا جائے. آج ریاکاری اور دکھلاوا اس قدر زیادہ ہے. ہم نے جو قربانی کی تصویر کھینچ کے نا چڑھائی تھی نا فیس بک پر، اس کو پتہ کتنے لائک ملے؟ 1350 لائک ملے. آدھا مطلب ہے 1350 باری تیری قربانی اللہ دے دربار جو ریجیکٹ ہو گئی. اور بھائی تو ان کو لائک کروانے کے لیے، اس کے لیے قربانی کر رہا ہے کہ لوگ لائک کریں؟ اور پھر کیا عجیب تماشا یار، قربانی لے کے بازار میں نکلے اور اس کو گھنگرو ڈالے ہوئے، اس کو ہاتھ ڈالے ہوئے، آگے ڈول کی تھام پہ ناچا جا رہا ہے، ڈول بجایا جا رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہے حاجی صاحب نے قربانی کیسی کی ہے. یہ دنیا میں تو تجھے لوگ کہیں گے واہ واہ بلے بلے، آخرت میں تجھے کچھ نہیں ملنے والا. ریاکاری اور دکھلاوے سے تو عمل ضائع ہو جاتا ہے. پتہ کیسے
یہ مجھے اور آپ کو نہیں کہا جا رہا، یہ رحمت للعالمین کو کہا جا رہا ہے، یہ سرکار مدینہ کو کہا جا رہا ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کے سارے عمل ضائع کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ہو جائیں گے مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ اللہ حضور کو کہہ رہا ہے، حضور کے عمل شرک سے نہیں بچتے اور تمام برباد ہو جاتے ہیں، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں سورہ کہف کے آخری رکوع میں چند باتیں بڑی خاص کی ہیں، وہ میرا دل کر رہا ہے اس موضوع پر آپ کو وہ بات سنا دوں اللہ پاک کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے؟ ان يتخذوا عبادی، ان يتخذوا عبادی، کہ انہوں نے پکڑ رکھا عبادی، میرے بندوں کو، عبادی سورہ کاف کا آخری رکوع ہے، گھر میں جا کے ترجمہ پڑھنا بھائی۔ ان يتخذوا عبادی، انہوں نے میرے بندے کو ہی میرے سامنے اور میرے ہوتے ہوئے میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیا، مددگار بنا لیا، مشکل کشا اور حاجت روا بنا لیا۔ نبی پاک بھی اللہ کے بندے، حضرت علی بھی اللہ کے بندے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ بھی اللہ کے بندے، حضرت علی حجویری بھی اللہ کے بندے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی اللہ کے بندے۔ یہ سب اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو داتا سمجھا، ان کو غوث العظم سمجھا، ان کو غریب نواز سمجھا، ان کو پاٹ میرے پار لگانے والا سمجھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں، ان يتخذوا عبادی، یہ کہ انہوں نے پکڑا عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، میرے علاوہ، اولیاء، کارساز، میرے علاوہ کارساز سمجھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل ان کو کہہ دو هل ننبئکم، میں تمہیں بتاؤں بالاخسرین اعمالا، کہ جو دنیا میں بڑے چنگے کام کرتے رہے لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ میرے مولا وہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں کی ہوئی ان کی ساری محنت تباہ و برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑے نیکی کے کام کر رہی ہے، شرک کرنے کی وجہ سے قربانی کا عمل بھی ضائع، نماز کا عمل بھی ضائع، حج کا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ شرک ایسا کبھی ترین جرم ہے، اللہ آپ کو اور مجھے شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، ہمیں بچپن میں سکھائی گئی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قربانی کا مطلب ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو بھی بندہ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا، وہ یہی عمل کیا کرتا تھا، وہ یہی قربانی کیا کرتا تھا۔ آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے، 6 سپارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے نبی ان کو پڑھ کے سناؤ۔ ترجمہ پتہ کیا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان کو پڑھ کے
قبول تو ان کی کرتا ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے میرے محترم بھائیوں یہ قربانی فضول عمل نہیں ہے. آج بہت سارے جعلی دانشور کہتے ہیں اتنے پیسے جو قربانی پر لگاتے ہو تو یہ پیسے کسی غریب کو دے دو, کسی مسکین کو دے دو. ان کو قربانی پر یہ بڑے سبق یاد آتے ہیں. حالانکہ یہ قربانی بہت بڑا معیشت کا پہیہ چلاتی ہے. وہ جو دور دراز دیجی خان, ڈیرہ اسماعیل خان کے غربا لوگ جو سارا سال قربانیوں کو چراتے رہتے ہیں جنگلات میں اور ادھر ادھر چراتے رہتے ہیں اور پھر وہ ہمارے لیے قربانی لے کے آتے ہیں. ویسے میں ایک دن سوچ رہا تھا آپ اس بارے میں سوچنا, چھوٹا جانور لے لے, چھوٹا جانور 10,000 روپے کا آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. چھوٹا لیلا لے لیں, چھوٹا سا 10,000 روپے کا آ جائے گا. اب جناب ابھی عید کے بعد لے لیں, اب روز اس کی خدمت کرنا شروع کر دیں. روز 100 روپیہ روز کا کھائے, 100 روپیہ مہینے کے کتنے ہو گئے, 3,000 ہو گئے نا, 3,000. اب جناب والا اس کی پرورش ہو رہی ہے, ہم اس کی پرورش کر رہے ہیں, 3,000 اس پر روز لگا, ہر مہینے لگا رہے ہیں. اب میں کام پر گیا ہوا ہوں, میرا دھیان کدھر ہے, پتہ نہیں لیلا تو بھیوے کے چھاوے میں ہے, پتہ نہیں لیلے تو کسی نے پانی بھی پایا کہ نہیں پایا, پتہ نہیں پٹھے بھی پائے تھے کہ نہیں پائے. اسی وقت فون کروں گا گھر کہ وہ لیلا کہاں ہے, بارش آ گئی ہے, لیلا باہر تو نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی, یہ پورا سال آپ کریں 12 تریا 36 تو جو محنت ہے وہ علیحدہ 10,000 وہ ڈالو, 46,000. یہ ایک لیلا محنت کے ساتھ ہمیں 46,000 میں پڑا ہے. ڈی جی خان والے آگے اگر آپ وہی لیلا ہمیں 35,000 روپے کا دے دیں تو انہوں نے مہربانی نہیں تو ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی, ہمیں اس کی دیکھ بھال نہیں کرنی پڑی. یہ تو اچھی بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم چلایا ہوا ہے, نظام چلایا ہوا ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں, پالتے پوستے ہیں, لا کے ہمیں سستے داموں دیتے ہیں. کیسے دیتے ہیں, سستے داموں دیتے ہیں. ان کی روزی کا بھی اللہ پاک نے سبب لگایا ہے. پھر ادھر جناب قربانی کی, جنہوں نے کبھی پورا سال چھوٹا گوشت نہیں کھایا وہ بھی گوشت کھا رہے ہیں. اور پھر اسی طرح جو قربانی کی کھا لے اس سے کتنا کاروبار ہو رہا ہے. اور پھر گاڑیوں پر جو لوڈر ہیں ان پر لوڈ کر کے جو جا رہے آ رہے, یہ سارا اللہ پاک نے نظام چلایا ہوا ہے. قربانی کے ساتھ تو معیشت کا پہیہ چل پڑتا ہے. اربوں کا کاروبار ہوتا ہے قربانی پر, اربوں کا کاروبار. اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو رزق عطا فرماتے ہیں. اس لیے یہ فضول خرچی نہیں, یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگو, ان علی کل اہل بیت اضحیۃ, تم میں سے ہر گھر والے پر ایک قربانی کرنا لازم ہے. حضور نے فرمایا, حضور کا فرمان ہے ایک قربانی کرنا تو ہم پر کیا ہے, لازم ہے ہر گھر والوں کی طرف سے. اور آپ نے فرمایا, من کان لہ ساعۃ ولم یضحِ فلا یقرب مصلانا, جس بندے کے پاس قربانی کی طاقت ہو اور قربانی کی طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے, آپ نے فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. کتنی سخت وہی ہے, وہ نماز پڑھنے نہ آئے, اس کے پاس طاقت ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قربانی عام نہ سمجھو. حضور نے فرمایا اس کو ڈالا گیا چارہ, اس کی لید اور اس کا گوبر, نبی پاک نے فرمایا رسی لمبی ہے, رسی لمبی ہے قربانی کے جانور کی, وہ جتنا پھرتا ہے وہ جگہ اور وہ گھاس, یہ سارا کچھ نیکی کے پلڑے میں ڈالا جائے گا. سبحان اللہ. اسی لیے حضور نے فرمایا, آپ نے فرمایا قربانیوں کو موٹا کرو, سمنوا ضحایاکم فإنہ متاعکم علی الصراط, پل صراط پر گزرنے کے لیے تمہاری قربانی تمہارے کام آئے گی. حضور نے فرمایا, اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم قربانیوں کو مدینے میں موٹا
صحیح بخاری شریف میں آپ کی اور میری امی سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رأب الحلال ثم الحلال ثم الحلال. اگر میرے دیکھو یار بڑی مہربانی توجہ میری طرف کرنا. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے گزر جاتے تھے حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کیوں نہیں جلتا تھا؟ اس لیے کہ پکانے کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا. پکانے کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا. امی جان سے کسی نے پوچھا اماں جی پھر آپ گزارا کیسے کرتے تھے، زندہ کیسے رہتے تھے؟ فرماتی ہیں الاسودانی. کیا فرماتی ہیں؟ الاسودانی. امی کے الفاظ ہے الاسودانی، 2 کالے ان کے ساتھ ہم گزارا کرتے تھے. 2 کالے کیا؟ ایک کھجور اور ایک پانی. کھجور اور پانی کے ساتھ 3 ماہ تک اللہ کے رسول کے گھر کی حالت بتا رہا ہوں. اس قدر حالت بدلی تھی، اس قدر فاقے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے قربانی والے عمل کو نہیں چھوڑا اور ہر سال آپ قربانی دیتے رہے. آج یہاں مجھے فون کر کر کے پوچھتے ہیں وہ حضرت جی ہم پر تو قرضہ پڑا ہے، ہم پر تو قرضہ پڑا پہ ہم بھی قربانی کریں. حضرت جی ہم تو مکان کی کرائے پہ رہتے ہیں پر دنیا کے سارے کام ہو رہے، قربانی کے وقت آ کے آپ کو مسئلے یاد ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا ہے. یہ میرا مسئلہ، یہ میری بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی قرآن، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی بات ہے. ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کو دوبارہ تمہیں واپس لوٹائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے قربانی کرنے اور جنہوں نے قربانی کرنی ہے اللہ پاک کو ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ آپ کی اور میری نیت میں اخلاص پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنا یہ قربانی والا عمل نبی پاک کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ریاکاری اور دکھلاوے سے بچائے. اللہ آپ کو اور مجھے شرک سے بچائے. وآخر